السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ میرا آج کا موضوع ہے کیا پاکستان میں ابھی بھی لوگوں میں آپس میں احساس نام کی کوئی چیز ہے؟ تو اگر ہم پاکستان بننے سے یہ بات شروع کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے لے کے 80 تک جو ہے وہ لوگوں میں پھر بھی احساس تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کی عکاسی جب ہم نے کسی معاشرے کے بارے میں جاننا ہو تو ہم اس کی فلمیں اور اس کے ڈراموں اور اس کے ٹیلی ویژن سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس معاشرے کا سیٹ اپ کیا ہے، اس معاشرے کا قد و خال کیا ہے، اس معاشرے کی ترتیب کیا ہے، اس معاشرے کا پیٹرن کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں یا تو اس معاشرے میں بننے والی فلم سے پتہ چلتی ہیں، اس معاشرے میں بننے والے ڈراموں سے پتہ چلتی ہیں، اس معاشرے میں جو میڈیا ایکٹیو ہوتا ہے اس سے پتہ چلتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو 80s تک جو ہے ہمارے ٹی وی ڈراموں جو بھی تھے اس کے اندر جو ہے وہ بے شمار ڈرامے ایسے تھے کہ جس میں اس چیز کو واقعی دکھایا جاتا تھا اور ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ڈرامے کی ایک وہ پچھلی میں نے ایک ویڈیو میں دی تھی، خدا کی بستی، انکل عرفی، اور پھر اسی طرح بے شمار ڈرامے تھے۔ لیکن جب 80s ہمارا جب پاکستان میں 80s کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ میڈیا تھوڑا سا یکسر تبدیل ہو گیا، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ وی سی آر نے انٹری ماری۔ جب وی سی آر نے انٹری ماری 80s میں، میرا خیال ہے یہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، انہوں نے پہلے کیونکہ وی سی آر کے اوپر 200% ڈیوٹی تھی تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو ہے وہ 85% کر دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ میوزک سینٹر کھل گئے اور پھر یہ لوگوں نے جو ہے وہ انڈیا کی فلمیں دیکھنا شروع کر دی اور پھر انڈین کلچر جو ہے ہمارے کلچر کے اندر جو ہے وہ مکس ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک دیکھیں سن 80 سے پہلے جو کیونکہ انڈیا کلچر اتنا زیادہ ہمارے کلچر میں نہیں تھا تو ہمیں جو ہے وہ آخری چٹان جیسے ڈرامے جو ہے وہ ہمیں اپنے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ملتے تھے۔ لیکن 80s کے بعد جو ہے وہ جس وقت فلموں کا غلبہ آ گیا تو پھر لوگوں کو یہ چارم ہو گیا۔ پھر کیا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ 80s کے بعد ایئرپورٹوں کے اوپر جو ہے جو بھی جاتا تھا باہر تو اس سے یہی ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ بھئی وی سی آر لے آنا۔ تو پھر اس چیز نے جو ہے ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ بالکل ہی اس کا فیس، اس کا چہرہ جو ہے وہ بالکل تبدیل کر دیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس 80s کے بعد جو ہے وہ چیزیں بہت زیادہ کمرشلائز ہونے لگ گئی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں نے جو ہے اپنے قدم جمانا شروع کر دیا، انگلش میڈیم نے، اور پھر گورنمنٹ اسکولوں میں جو ہے وہ پڑھائی اس طرح نہیں ہونے لگی جس طرح پہلے ہوتی تھی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز نے 80s کے بعد جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گئے اور جس وقت ڈاکٹروں کو جو ہے وہ نے دیکھا یہ وہی ڈاکٹر ہیں جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کام کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بعد میں جو ہے وہی انہی ڈاکٹروں نے جب پرائیویٹ ہاسپٹلز کھولے، گورنمنٹ اسکولوں کے اندر پڑھائی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی تھی تو پھر لوگوں نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کیمبرج اور پرائیویٹ اداروں میں جو ہے وہ ان کی کتابیں جب زیر تعلیم آتی تھی انہوں نے بچوں کو جو ہے اس اسکول میں داخل کرانا شروع کر دیا۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں، یہاں پہ میں ایک چیز بات اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہے کہ ہر صوبے میں جو ہے اپنا بورڈ ہے اور ہر صوبے میں جو ہے وہ اپنی اپنی کتابیں ہیں بالکل ہی علیحدہ جو دوسرے بورڈ سے بالکل ڈیفرینٹ ہیں۔ تو یورپ میں اس قسم کی ایسی چیز نہیں ہے۔ یورپ میں جو ہے وہ ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ دو چیزیں جو ہے میں اپنی ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان دونوں کی ایک ہی پالیسی ہے اور ون نیشنل پالیسی ہے۔ یعنی کہ آپ کو پورے فرانس کے اندر، پورے اٹلی کے اندر، پورے انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ ایک جیسا کورس ملے گا جو گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو پرائیویٹ اسکول بھی ہوتے ہیں تو ان میں بھی وہی کورس ہے بالکل۔ پھر یا تو پھر بالکل ہی جو ہے یورپ میں بالکل ہی ایک طرح علیحدہ سے ہے وہ امریکن اسکول وغیرہ، لیکن کیا ہے وہاں پہ 98% بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں پورے یورپ کے اندر۔ تو وہاں پہ ایک نیشنل ایجوکیشنل پالیسی ہے، ایک نیشنل ہیلتھ پالیسی ہے، اور تمام ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کی فیس جو ہے وہ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ جو جرنلسٹ ہیں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، فرانس کے اندر 22 یورو فیس ہے، 22 یورو میں سے 15 یورو ڈاکٹر کو جاتے ہیں اور 7 یورو جو ہے وہ گورنمنٹ
پر پیشنٹ جو ہے وہ ٹیکس وصول کرتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے وہاں پہ دوائیاں فری دینی ہوتی ہیں، یا 80% دینی ہوتی ہیں، 20% صرف جو ہے وہ پیشنٹ کو دینی ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے کچھ بیماریوں میں وہ بھی 100% فری ہے، جس طرح شوگر ہے، اور جو لوگ کام نہیں کرتے ہیں ان کو 100% فری ہے وہاں پہ ہیلتھ کے معاملے میں، دوائیاں اور تمام چیک اپ وغیرہ وہاں پہ کوئی فیس نہیں دی جاتی۔ پھر وہاں پہ جس وقت بڑے جو آپریشن کرتے ہیں انہیں شیروجین کہتے ہیں، سرجن جنہیں آپ کہتے ہیں، تو ان کی فیس جو ہے وہ 40 یورو سے لے کے 75 یورو تک ہے۔ تو جب یہ فیس زیادہ ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے ادھر سے 7 یورو ہے، تو ادھر سے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسی حساب سے جو ہے وہ اگر 40 یورو ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ 15 سے 17 یورو لیتی ہے، اگر 75 یورو ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے 25 یورو ٹیکس وصول کرتی ہے۔ تو وہاں پر یہ چیز ہے۔ تو باقی پاکستان میں جو ہے وہ جس وقت ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے نسبتاً جو ہے وہ ہاسپٹل بہت ہی کم ہے، اور جس وقت آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو 100 200 نہیں، ہزاروں لوگ جو ہے وہ اسپتالوں کے اندر، کوئی ادھر آ رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، پریشانی، کوئی اسٹریچر ادھر کھینچ رہا ہے، نہ تو بیڈ بہت زیادہ ہیں، گزرنے کی جگہ گزرگاہوں کے باہر بھی جو ہے بیڈ نظر آئیں گے، لوگوں نے چرپائیاں لا کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو جو ہے وہ یہ چیز دیکھنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو احساس کرنا چاہیے کہ آبادی کے لحاظ سے آپ گورنمنٹ جو ہے ہماری وہ اسٹڈی کرے کہ یورپ میں کتنی آبادی کے اوپر انہوں نے ایک ہاسپٹل رکھا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہاسپٹل بنانے چاہیے۔ کراچی کی آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن کراچی کی آبادی کے تناسب سے جو ہے یہاں پہ ہاسپٹل زیادہ نہیں ہے، یہاں پہ جنا ہے، سول ہے، اور ایس آئی یو ٹی ہے، اور اسی طرح ہیں دو چار اور سیفی وغیرہ دوسرے ہاسپٹل ہیں، بہرحال سیفی تو پرائیویٹ ہے، تو لیکن پھر بھی آبادی کے لحاظ سے یہاں پہ بہت کم ہے، اور اسی طرح جو ہے آبادی کے لحاظ سے اسکول بھی بہت کم ہے، بچوں کو جو ہے پھر وہ مجبوراً جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کی طرف جانا پڑتا ہے، والدین کو پرائیویٹ اسکول کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور کنسیپٹ بھی ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں جو ہے وہ مقابلتاً پڑھائی جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں سے بہت اچھی ہے، اور گورنمنٹ اسکولوں میں تو بچے جاتے ہی نہیں ہیں، اور جب تمام گورنمنٹ اسکولوں کے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹروں کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی احساس کی، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ احساس سے ہی جو ہے ان کا تعلق ہے۔ باقی اگر ہم فیملی سیٹ اپ کے اندر جاتے ہیں تو فیملی سیٹ اپ کے اندر بھی جو ہے وہ پہلے والا احساس جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب انڈین ڈراموں نے اور ماڈرن کلچر نے جو ہے وہ ساس اور سسر کی جو ہے وہ ویلیو نہیں، وہ اقدار نہیں رکھی جو سن 80 سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں تھیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ بچوں کی اخلاقیات جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہیں۔ بچے جو ہے وہ دکانوں پہ سلام نہیں کرتے، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، وہ پہلے والی نہیں ہیں، ان کا بولنے کا لہجہ جو ہے وہ اس قسم کا نہیں ہے کہ جس سے ان کے مینرز نظر آئیں۔ تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین کی بھی غلطی ہے کہ ہم ان کو پرائیویٹ اسکولوں میں، یقین مانیں 20 25 30 ہزار روپے فیس پرائیویٹ اسکول میں جو ہے وہ فیسیں ہیں، اور یقین مانیں کہ ان اسکولوں کے اندر جو عملہ ہے اس کو اردو لکھنی نہیں آتی۔ میں آپ کو بالکل سچا واقعہ بتا رہا ہوں، یہ میری جو ہے وہ میرا جو سالہ ہے اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا کہ اس کی مس نے جو ہے وہ محسن جو ہے، محسن میم ہے سین نون کی بجائے میم ہے وہ لٹکا ہوا ہے اور سین نون لکھا۔ تو پھر یہ ہے کہ میرے سالے نے جو ہے وہ کلیم کیا اور ڈانٹا، تو پھر یہ ہے کہ ان اسکول والوں نے اس مس کو ڈانٹا کہ آپ کو جو ہے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو اردو صحیح نہیں آتی، آپ اپنی اردو صحیح کریں، انہوں نے یہ ڈانٹا، انہوں نے کہا کہ آپ کو آئندہ جو ہے وہ کسی بھی پیرنٹ کا نام جو ہے وہ آپ اردو میں نہ لکھیے گا، کسی بھی کاپی کے اوپر آپ انگلش میں لکھیے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو پاکستان میں ہائیڈ کیا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، یہ چیز ہے۔ باقی احساس جو ہے وہ راہ چلتے ہوئے آپ دیکھیں لوگ کتنے زیادہ ایگریسو ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں بھیڑتے ہیں، ٹریفک کے معاملات جو ہیں ایک شور و غوغا ہر وقت، سگنل ہارن ٹی ٹی،
تو ہماری قوم کے اندر یقین مانیں جب اس قسم کا احساس نہیں ہے، ایک دوسرے کا خیال نہیں ہے، تو یقین مانیں بالکل بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی جنگل میں رہ رہے ہیں، کہ جہاں پر جو ہے وہ بے شمار جانور ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بس بھنبوڑ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ خدا را آپ جو ہے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر پوری توجہ دیں، اور جو ہے جن کے گھر میں ساس سسر ماشاء اللہ حیات ہیں، تو ان کی بہو بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ کچھ دیکھیں ایک بات بتاؤں، جس طرح انڈیا کا ڈرامہ تھا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آج آپ اگر کسی کی عزت کر رہی ہیں اپنی ساس کی، یا لڑکے کی، جن کے ساس لڑکے کی ماں ہی ہے، ظاہری بات ہے، اگر آپ اس کی عزت کر رہی ہیں، تو کل کو جب آپ کے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہوگی تو آپ کی جو ہے آنے والی جو ہے وہ بیٹے کی جو ہے بیوی، آپ کی بہو جو ہے وہ آپ کی عزت کرے گی۔ اور فرینچ کا ایک مقولہ ہے کہ لا ریو کی تون، یعنی کہ انسان جیسے اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، اس کو پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے طور پہ جو ہے دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم جو ہے وہ دوسروں سے اچھے اخلاق سے بولیں گے اور دوسروں کا احساس کریں گے، پیار سے بولیں گے، بچوں سے بہت پیار سے بولیں گے، انہیں سمجھائیں گے کہ بیٹا دیکھو ایسے نہیں بولتے، ایسے بولتے ہیں، تو ہمارا ایک معاشرہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری کی طرف جائے گا۔ اور باقی میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز جب آپ ہاسپٹل میں جائیں، جب آپ اسکولوں میں جائیں، کہیں پہ بھی آپ کھڑے ہوئے ہوں، روڈ کے اوپر کھڑے ہیں، کسی سے چیز مانگ رہے ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ پولائٹ اپنے لہجے کو رکھیں، تھوڑا سا اپنے لہجے میں جو ہے وہ ادب کا پہلو آپ کا جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ تو باقی تاکہ جو ہے یقین مانیں کہ اگر دوسرے معاشرے کے لوگ دیکھیں، ہم آج اپنی ویڈیوز کے اندر یورپین کی تعریف کرتے ہیں، تو اگر آپ یقین مانیں آپ کو وہاں پہ جانا ہو تو آپ کو یہ چیز واقعی نظر آئے گی کہ اخلاقی اعتبار سے وہ لوگ بہت ہی زبردست ان کا اخلاق ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، نہ ان ملکوں میں کرپشن ہے، یعنی کہ آپ کا قانونی کام جو ہے وہ بغیر پیسوں کے اور فوری طور پہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے اگر آپ نے میٹر لگوانا ہے تو پیسے دینے ہیں، گیس کا میٹر لگوانا ہے تو پیسے دینے ہیں، آپ نے اگر اپنا علاج کروانا ہے ہاسپٹلز میں کرانا ہے، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں وہ کیئر نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ میں ان ڈاکٹروں کو بھی یہی کہوں گا، ظاہری بات ہے ہماری ڈاکٹروں سے بھی بات ہوتی ہے، تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پرائیویٹ ہم جو ہے ادھر ہم زیادہ سے زیادہ 20 25 یا 30 پیشنٹ دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں جب ہم گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا برڈن ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے 200 لوگ جو ہے وہ دیکھنے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں جلدی کرنی پڑتی ہے۔ تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ادارہ احساس کیجئے، اسپتال کے نمبر بڑھائیے، اسکولوں کے نمبرز بڑھائیے، اور پولیس کو کہیے کہ وہ جو ہے وہ ادارہ رشوت نہ لے، اور رشوت لیے بغیر جو ہے وہ قانون کی رکھوالی کرے، قانون کی پاسداری کروائے، اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنا اپنا کردار پازیٹیو ادا کرے، تاکہ ہم جو ہے اس ملک کی جو ہے ترقی کے اندر ایکٹیولی ہم جو ہے بھرپور حصہ لے سکیں۔ تو آج کی میری جو ہے ویڈیو کا یہی موضوع تھا کہ ہمیں احساس کی انتہائی کمی ہے، اور احساس جو ہے ہمیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کا حق مارنا اور پھر بڑوں کی عزت نہ کرنا، ان کے پیچھے لگیں۔ ٹھیک ہے، آپ ماڈرن کلچر اڈاپٹ کریں، اس میں برائی نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں، لیکن کیا اسلامی اقدار کو بھی آپ پلیز اپنی اولاد کو پڑھائیں تاکہ انہیں پتہ چلے۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی اولاد کو اسلامی کلچر پڑھائیں گے، اسلامی کتابیں پڑھائیں گے، تو اس کے اندر وہ آپ کی بھی عزت کریں گے، خالی یہ نہیں کہ وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ جا کے عزت کریں گے لوگوں کی، آپ کی بھی عزت کریں گے، اور جب آپ کی عزت کریں گے تو آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ اسی موضوع کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔